ویلکم بیک شیخ دانیال صاحب. امریکہ کے وینزویلا پر حملے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ سر امریکہ کے وینزویلا کے اوپر حملہ اثرات سے زیادہ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا نا وہ بڑا خوفناک ہے. اور مطلب دنیا کا جو ایک ٹیمپریچر ہے وہ اس سے آپ گیج کر سکتے ہیں. مطلب عدم برداشت جو ہے نا وہ ہر طرف ہی بڑھتی جا رہی ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے سر، پاکستان جس طرح بھی پہلے گفتگو ہو رہی تھی، بلکہ یہ میاں صاحب نے بڑی زبردست ہمیں اصطلاح دی جس پہ وہ مرزا صاحب تھوڑا پی ٹی آئی والے دوستوں کا یہ مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے، وہ آئینہ دکھائے تو وہ برا مان جاتے ہیں. تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ جب چوکی دار چوری سے روکتا ہے تو ریاکشن آتا ہے. تو اس وقت یہ ہے جو بھی حالات ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان نے ابھی ثابت کیا ہے اور ہمیشہ ثابت کیا ہے. مطلب آپ کو یاد ہوگا 1965 میں وہ بھارتی جرنیل جو صبح کا ناشتہ جم خانہ لاہور میں کرنا چاہتے تھے، وہ ساری زندگی کا کھانا بھول گیا اپنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہمیشہ سے افواج پاکستان اس ملک کی بقا کی ضامن رہی ہے، اور ہم جو سکون سے سوتے ہیں اس کے پیچھے ہمارے ان بھائیوں کا رول ہے جو بارڈروں پہ ہیں. تو ہماری ضرورت یہ ہے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے کہ ہم اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہوں اور یہ ریئلائز کریں کہ دنیا میں حالات جا کس طرف رہے ہیں. دنیا میں ایک افراتفری کا سما ہے، جگہ جگہ جو ہے وہ جنگ کا سما ہے. آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، اب وینزویلا کو دیکھ لیں، رشیا یوکرین میں ہر طرف ایک جو گلوبل جو فضا ہے اس کو بھانپتے ہوئے اب بڑا ضروری ہے کہ اپنے اختلافات دور کر کے، مطلب یہ وہ ٹائم نہیں ہے جب ہم سکون سے بیٹھ سکتے ہیں. ہمیں رات دن محنت کرنی ہے اور اس ملک کے دفاع کو مزید مضبوط کرنا ہے. اور جو انٹرنل ایلیمنٹس ہیں، دیکھیں دو طرح کی جنگیں ہیں. ایک جنگ تو وہ ہے جو بارڈر پہ انڈیا نے آپ سے لڑ کے دیکھ لی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی اس میں کامیابی دی. لیکن ایک اور جنگ ہے جو نیریٹیوز کی جنگ ہے، جو ہمارا پڑوسی ملک لڑ رہا ہے اور جو مسلسل، کیونکہ دیکھیں اس جنگ کے دوران اگر آپ انڈین میڈیا کو آبزرو کریں، یا جس طرح میاں صاحب نے ہمیں بڑا زبردست بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے انکشافات کیے، وہ جو ایک مووی کے حوالے سے ان کی جو کراچی کے اندر انوالومنٹ ہے، بلوچستان کے اندر ان کے جو ٹی وی پروگرامز تھے اس کے اندر بڑے ان کے جو سینئر ریٹائرڈ جنرلز اور اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ اب سندھو دیش بن جائے گا، پختونخوا ان سے الگ ہو جائے گا، بلوچستان ان سے الگ ہو جائے گا. تو اس سے ثابت یہ وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی. تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ یہ بیسیکلی اسی چیز پہ کام کر رہے تھے اور اسی غلط فہمی کا وہ شکار ہوئے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ سب کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو ہماری پوری قوم متحد ہو جاتی ہے. آپ ایک سوال کر رہے تھے ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے، ابھی جس طرح مرزا صاحب کا ہم اس وقت بھی ایگریشن دیکھ رہے تھے، حالانکہ آج تو ان کو خوش ہونا چاہیے. ابھی پچھلے کئی مہینوں سے ان کا ایک ہی مسئلہ تھا کہ بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں ہو رہی، بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں ہو رہی. تو آج وہ تو ہو گئی ہے، تو بجائے اس کے ایک آدھ دن تو اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں، خوش ہو جائیں. لیکن وہ بھائی نے ہمیں مرزا صاحب نے بڑی ہمیں بات بتائی کہ یہ شخص یا یہ سیاسی پارٹی جو ہے نا وہ الیکٹرل پالیٹکس میں یا اپوزیشن میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا اب یہ بار بار کہیں گے فارم 47 بھئی یہ فارم 47 پورے ملک میں ایک الیکشن کمیشن نے الیکشن کنڈکٹ کرایا ہے. اگر آپ اس کے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ خیبر پختونخوا کے نتائج سے بھی مطمئن نہ ہونا. وہاں پہ تو آپ خوش ہیں، وہاں پہ تو آپ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور وہاں پر تو آپ یہ اپنا دوسرا وزیر لے آئے ہیں. اقتدار آپ نے نہیں چھوڑنا. اگر سسٹم برا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے انقلاب لانا چاہتے ہیں آپ، تو اس کا اب انہوں نے سوال کیا کہ جو بار لگنی تھی بھی اس وقت بھی قومی اسمبلی کے اندر آپ کی کتنے اراکین ہیں، انہیں کہے کہ صبح اپنا کراتا وہ کریں پریویلیج موشن کے تحت جو ہے وہ جو بھی ان کی ڈیفنس کمیٹی میں ان کے ممبران ہیں سوال اٹھائیں. یہ پلیٹ فارم ہے نا، یہ تو نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنے دھرنے کی بات کی، 3 حلقوں کی بات تھی. چلیں 3 حلقوں کی بات تھی، آپ اپنا سارا بوریا بسترا اٹھا کے اور وہ ڈی جے بٹ کو لے کے آ کے آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے شرائع دستور آپ نے بند کر دی. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ پچھلی دفعہ جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں اس نے بڑی زبردست بات کی نا کہ کوئی دماغی معاملہ لگ رہا ہے. وہ کیوں لگ رہا ہے؟ البرٹ آئنسٹائن کا ایک بڑا مشہور کہتا ہے کہ دی ڈیفینیشن آف انسینٹی از ٹرائنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ رزلٹ. ایک ہی کام ایک ہی طرز میں بار بار کرنا اور یہ سوچنا اس بار رزلٹ مختلف آئے گا. آپ نے 3 حلقوں کے آپ نے کہا 3 حلقوں کا معاملہ تھا، 3 حلقے کھول دیں، نہیں کھلے اور نہ اس طرح کھلنے ہیں. آپ کی کوئی بات بھی اس طرح سے نہیں مانی جائے گی جتھے کے زور پہ بندے اکٹھے کر کے شرائع دستور بند کر کے. تو اب ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے اور مہربانی کریں اس ملک پہ رحم کریں
وہ پوچھتے ہیں مرزا صاحب سے. میاں صاحب آپ بتائیں, امریکہ کا وینزویلا پر حملہ کیا تیسری عالمی جنگ کا خطرہ لاحق ہو سکتا؟ نہیں, تیسری عالمی جنگ کا خطرہ کیسے لاحق ہو سکتا ہے؟ ایک محلے میں بدماش ہوتا ہے, وہ جس مرضی گھر میں چلا جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امریکہ ایک بدماش سٹیٹ ہے, ٹھیک ہے جی, سب کو پتہ ہے. ابھی اس نے افغانستان پہ حملہ کیا پچھلی دہائی میں, پھر اس نے ایران پہ کیا, عراق پہ کیا, ٹھیک ہے جی. عراق کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کو اریسٹ کیا, پھر ان کو آپ کے سامنے پھانسی بھی ہوگی, سارا کچھ ہو گیا. ابھی اسی طرح ہی ہے کہ ایک طاقتور ہے, جس مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہی صاحب نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے. وینزویلا کے حق میں آواز کس نے اٹھانی ہے؟ اگر کسی نے کچھ برا بھلا کہا بھی تو وہ کہنے سننے کی حد تک ہے. کیا چائنا, جاپان, رشیا یا کوئی ادر جیورسڈکشن سے کوئی ریئیکشن آئے گا؟ پریکٹیکل ریئیکشن کی بات کر رہا ہوں میں, وہ تو نہیں آنے والا. ہاں, برا بھلا کہہ دیا کہ جی غلط ہے دس اینڈ دیٹ, وہ تو ٹھیک ہے, یہاں کی حد تک ٹھیک ہے, وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ در اندازی کرنا اس طرح ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے, اس کی جورسڈکشن ہے, ٹھیک ہے, اس کے اپنے فیصلے ہیں, اس نے تیل کس کو بیچنا ہے کس کو نہیں بیچنا ہے. امریکہ نے صرف تیل تک رسائی کے لیے ایک وہ سربراہ جو ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا تھا اس کو اریسٹ کر لیا, اٹھا لیا, ان دی نیم آف دی فنڈامنٹل رائٹس ٹو دا پبلک, کہ جی عوام کو جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ نہیں مل رہے یا سلب کیے ہیں یا واٹس ایور دس اینڈ دیٹ. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آج آپ نے 30 سے 50 ملین بیرل جو آئل ہے اینولی وہ ایکسٹریکٹ کرنا ہے وینزویلا سے, اور آپ نے وہ پیسے بھی ان کو نہیں دینے. ابھی آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریس کانفرنس اور پریس ریلیز کے اندر یہی بات اس نے خود بولی ہے, پیسے بھی نہیں دینے. پیسے کیوں نہیں دینے؟ وہ پیسے انہوں نے کہا جی ہم نے رکھے ہیں فار دا ویلفیئر ٹو بی ڈسپینس آن دا ویلفیئر آف دا سٹیزن آف دا وینزویلا. یعنی کہ وہ پیسے بھی آپ نے ان کو نہیں دینے, وہ پیسے آپ نے ڈائریکٹلی امریکہ کے جو مفاد ہے, امریکہ کا جو بینیفٹ ہے اس کو انشور کرنے کے لیے اور وینزویلین عوام کے اوپر خرچ کرنے کے لیے وہ پیسے آپ ہی رکھیں گے, جبکہ 30 سے 50 ملین بیرل جو آئل ہے وہ آپ وینزویلا سے زبردستی لیں گے. اس ساری جو صورت حال ہے اس کے اگینسٹ وہ پریزیڈنٹ تھے, ان کو اٹھا لیا, ان کو اریسٹ کر کے آج جو ہے وہ امریکن جیل میں انہوں نے جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کل کو ان کے اوپر کوئی کیس چلائیں اور اس کے بعد ان کو بھی وہ ہے وہ مطلب کہ ہینگ کر دیں جس طرح صدام کو کیا تھا, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ کوئی تھرڈ ورلڈ وار یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی وہ ہو نہیں سکتی, کیونکہ کسی بھی اسٹیٹ نے ابھی تک سوائے برا بھلا کہنے کے یا اس کو برا جاننے کے اس سے آگے کوئی پریکٹیکل سٹیپ کا اندیا نہیں دیا کہ جی ہم یہ کریں گے, یا ایسی ویسی بات ہے. مرزا صاحب, آج سنا آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے جو اتنے منتھ سے چل رہا تھا معاملہ, تو اس پر کیا کہیں گے؟ سر یہ ملاقات کے لیے ہم نہیں کر رہے تھے, ملاقات ان کی لائرز کی, فرینڈ فیملیز کی تو ظاہر ہونی ہے سر. ہر ایکیوز کا, ہر ملزم کا یہ حق ہوتا ہے, آئین کے اندر پرووائڈ ہے, رولز کے اندر پرووائڈ ہے, جیل مینول کے اندر پرووائڈ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر وہ بار بار اس کی توضیح کر رہے تھے, توہین کر رہے تھے. میرے خیال میں وہ ہوا میں ہی اڑا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز, جس طرح ججز ہیں جی. مجھے تو لگ رہا ہے جی کہ کہیں آپ جس تناظر میں بات کر رہے تھے کہ کوئی تیسری عالمی جنگ تو چھڑنے کا خطرہ تو نہیں ہے. تیسری عالمی جنگ آپ کے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے جی. بات یہ ہے کہ اب آپ کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک منتخب یا وہاں کے صدر کو اور اس کی اہلیہ کو وہاں سے اٹھا لیا, تو آپ کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے. وہ کسی اور مقاصد کے لیے کیا ہے, لیکن آپ کے پاس تو حقیقت ہے جناب, آپ کے ملک میں در اندازی ہو رہی ہے, افغانستان بارڈر استعمال ہو رہا ہے, تو آپ بھی کوئی ایئر اسٹرائک کریں, ان کو اٹھا کے لے آئیں جی یہاں پہ ڈائریکٹلی, کلا کما کریں. آپ کو میرے صاحب بڑی امید تھی آپ کی پارٹی کو بھی ٹرمپ سے. آپ کی باری پہ, آپ کی باری پہ. جی نہیں, میں کسی اور تناظر میں بات کر رہا ہوں. اب آپ کے پاس حکومت کے پاس بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کتنا اختیار ہے جی, اختیار کو استعمال کریں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریزیڈنٹ کو سامنے رکھیں, اقدام کر کے لے آئیں جی. افغان طالبان حکومت کے جو حکومت کے سربراہ ہیں
ان کو بھی یہاں قیدی بنائیں, سزا دلوائیں کہ آپ کی طرف سے ہمارے ریاست کے اندر دراندازی ہو رہی تھی, اتنی بڑی پیمانے پہ آپ نے ہمارا نقصان کیا. اب یہ نہیں ہو سکتا سر, یہ اب 2025 ہے, یہ 90 کا دور نہیں ہے, 80s کا دور نہیں ہے, 2000 کا دور نہیں ہے کہ گڈ کاک بیڈ کاک کھیلیں گے, گڈ طالبان بیڈ طالبان, آپ سیاست کریں گے, ہمیں نہیں پتہ چلے گا مائنڈ منرلس کے حوالے سے آپ کے مفادات کیا ہیں. تو ملک کی عزت کے ساتھ, سالمیت کے ساتھ آپ کھیلنا شروع کر دیں گے تو ہمیں بچوں کو پتہ نہیں ہے. اس وقت جو بچے سوشل میڈیا کے اندر موجود ہیں, سیاسی ادراک رکھتے ہیں, اپنا کردار ادا کرتے ہیں ملک کی ترقی میں, اس کی عزت میں, تو وہ ہر ایک نیگیٹو چیز کے اوپر, ہر پالیٹکس ایونٹ کے اوپر نظر وہ گہری رکھے ہوئے ہیں. تو مطلب اب دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے. تو کل کی گفتگو جو سیاسی گفتگو تھی, پریس کانفرنس تھی, ہم نے بڑا اخذ کیا ہے. وہ اے آئی میں پھنسے ہوئے تھے پوری گفتگو میں نا, کہ اے آئی میں بہت اچھی باتیں ہیں, میوزک کیسے کم ہوتا ہے میوزک. تو بھائی جان اگر آپ کو سیاست کرنے کا شوق ہے, وردی اتاریں, آئیں سیاست کریں, میدان آپ کا, ملک بھی آپ کا ہے, ہم بھی آپ کی, آئیں نا سیاست کریں بھائی. ابھی بھائی جان سیاست کرنی ہے, آپ ہی اے آئی یوز کریں, بنائیں, مطلب ملک کے لیے خدمت کریں, سیاست کے ذریعے ایوان کے اندر آئیں, وہاں جا کے عوام کی خدمت کریں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا سر. بات یہ ہے کہ آپ ہم یہ سب کچھ ایک ملاقات کے لیے نہیں کر رہے تھے کہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات کے لیے ہم ان کی فیملی کے لیے یا وکلا کے لیے کر رہے تھے. ایک سٹانس ہے پولیٹیکل پارٹی کا, اور پازیٹیو وے میں کر رہی ہے, اس ملک کو آگے لے کے جانا. جتنا ملک آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے. یہاں کوئی دیش دشمن نہیں ہے, یہاں کوئی ملک دشمن نہیں ہے. یہ کسی کو سرٹیفکیٹ, یہ کون ہوتا ہے یہ سرٹیفکیٹ بیٹھنے والا کہ کون بے وطن ہے, کون اس ملک کا جو ہے دشمن ہے. جو ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک صوبے کے اندر اس کی حکومت ہے. تو یہ اختیار کس نے کس کو دیا جی کہ آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں, تو کر کے بات کریں اور آپ یہ بیلنس کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. میں یہ بڑا مطلب میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ادارے اپنی توقیر خود بناتے ہیں سر. تو دوسری بات یہ ہے سر, یہ کہ امریکہ کا جو اس طرح کے اقدامات ہیں اس کے دوررس نتائج برآمد ہوں گے, اور وہ دیر پا مطلب ثابت نہیں ہوں گے. ابھی ڈیفینیٹلی یہ دیکھیں گے کہ اب یہ پاکستان بھی, انڈیا تک, بنگلہ دیش تک, یہ مڈل ایسٹ تک بھی, مطلب چائنا تک بھی اس کے اثرات آئیں گے جی, بہت جلد آپ دیکھیں گے اس کے. لیکن یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے جو اس وقت امریکہ اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہوا ہے, اور اپنے طاقت مزید حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے. دیگر ممالک کی سالمیت کے اوپر, اس کی خود مختاری کے اوپر اس طرح کے حملے کر کے کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو. دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے. امریکہ اس وقت تنائی کی طرف جا رہا ہے اور دنیا یونائٹ ہو رہی ہے. جی شیخ کہتے ہیں رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے. تو میں یاد کرتا ہوں کہ کتنے پی ٹی آئی کے لیڈرز جو تھے, ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کو کتنی امید تھی کہ وہ آئیں گے اور انٹروین کریں گے اور نہ جانے کیا کریں گے. ابھی جس طرح یہ مشورہ دے رہے تھے, دیکھیں افغانستان کے حوالے سے ہماری بڑی ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے. اور بالکل ہم نے جو ہے نا, اب یہ بار بار گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بات جو کر رہے تھے, تو یس پی ٹی آئی دور کے اندر یہ کچھ اس حوالے سے کچھ مدارس کو بھی بڑے گرانٹس دیے گئے تھے, اس وقت یہ ایک معاملہ تھا. ابھی تو بڑی ایک یونیفائنڈ پالیسی ہے. اب وہ چاہے کوئی سیاسی پارٹی ہو, چاہے کوئی کلندم پارٹی ہو, چاہے کوئی افراد ہو, اگر وہ کسی قسم کی قانون شکنی کے, جو ہم ملک میں ایک فضا دیکھ رہے ہیں, قانون شکنی میں انوالو ہوگا تو اس کے ساتھ یقیناً جو ہے قانون کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. تو جس طرح باجوہ صاحب ابھی یہ مرزا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ادارے کو کیا حق پہنچا, بھی ایک ادارہ جو ہے وہ اس نے آئین پاکستان کی حلف اٹھایا ہوا ہے پاسداری کا. اب جب وہ کوئی قانون توڑے گا تو نیچرلی ٹو ریسٹور لا اینڈ آرڈر اس ادارے کو فنکشن تو کرنا پڑے گا نا. اور اسی طرح جو ملکی حالات ہیں ان کے مد نظر, جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اتنے اسٹرانگ فورن ایلیمنٹس ہیں, ان کے لیے ڈیل کرنا تو سب نے سارے اداروں نے مل کے ہی کرنا ہے نا. تو مجھے ان کی منطق ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ان کی گفتگو کی کہ ان کو اصل گلہ کیا ہے. تو بات پھر یہ وہیں آ گئی جس طرح ملاقات کے بارے میں آپ کہیں کیا سر, ملاقات اسی انداز میں یہ کرتے رہیں, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سسٹم کریٹ نہ کریں, دفعہ 144 کی پاسداری کریں, پورے جتھے نہ لے کے جائیں. جتھے لے کے جانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ماضی میں انہوں نے کتنے جتھے اکٹھے کیے, کیا اس سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ ابھی نہیں ہونا. اور آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کیسز کو فیس کریں, گورنمنٹ سے NRO نہ مانگیں. جس طرح دیکھیں نا, آپ نے جو جرم کی ہیں ان کی یا آپ کو سزا ہوگی یا آپ ثابت کرو گے آپ نے نہیں کی ہیں, لیکن وہ عدالت میں ہوگا نا. بندے اکٹھے کرنے سے آپ ججوں کو پریشرائز تو نہیں کر سکتے. میاں صاحب
آپ فیصل واڈا صاحب کے وہ جو نااہل ہوئے اس میں پٹیشنر تھے آپ، اس جی کیس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کیا کیس تھا؟ ذرا ہمارے ناظرین آپ سے سننا چاہ رہے ہیں. جی ڈوئل نیشنلٹی کا کیس تھا جو آرٹیکل 62 اینڈ 63 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، وہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کو الاؤ نہیں کرتا کہ وہ فارن نیشنلٹی رکھے بینگ پاکستان نیشنل. تو وہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا، ہی واز امریکن نیشنل. تو جب 18 جون 2018 کو انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو اس وقت ہی واز امریکن نیشنل. 25 جون 2018 کو انہوں نے ریووکیشن فار دی نیشنلٹی آف دا امریکن جو ہے وہ امریکن ایمبیسی کے اندر ایک لیٹر جمع کروایا تھا. تو وہ اس کا حوالہ دے رہے تھے کہ میں نے چھوڑ دی ہے، لیکن ہمارا جو اس میں سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ 18 جون 2018 کو جب آپ نے نامینیشن پیپر جمع کروائے تو آپ نے ایک حلف اٹھایا کہ میں کسی اور ملک کا نیشنل نہیں ہوں، لیکن اس وقت آپ نیشنل تھے. بہرحال وہ پروو ہو گیا کیس اور الیکشن کمیشن نے ان کو تاحیات نہل کر دیا. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اپیل فائل کی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو امرتا بندیال صاحب نے وہ کیس سنا ود دی 2 ادر ممبرس. تو اس میں پھر انہوں نے 1 ٹرم تک ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو جو ہے وہ رکھا اور پھر وہ بلاخر سینٹ میں چلے گئے. اب میرا یہاں پہ ایک ایمفیسس اور بھی ہے کہ اس ملک کے اندر سب لوگ جو ہیں وہ پالیٹیشنز کو بہت زیادہ نشانہ بناتے ہیں. پالیٹیشین اس ملک میں برا ہے، باقی سب لوگ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں کم و بیش مور اور لیس 28,000 جو سرکاری ملازم ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، جو 17 گریڈ اور اس سے اوپر لوگ ہیں وہ فارن نیشنل ہیں. یعنی کہ 28,000 سرکار کا ملازم ہے اور وہ فارن نیشنل ہے اور وہ اس ملک کو چلا رہا ہے، اور اس نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے دوسرے ملک کی نیشنلٹی لیتے ہوئے بھی کہ میں اس ملک کا وفادار رہوں گا. یہ لمحہ فکری ہے، ہمارے سوچنے والی بات ہے. چیف جسٹس جو ہے آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں یہ کیس چلا تھا. اس میں انہوں نے آرڈر کیا تھا ایف آئی اے کو کہ وہ فارن نیشنل سرکاری ملازمین بیوروکریٹس ان کا ڈیٹا دے، اور اس میں 22,000 ملازمین تھے. یاد رکھیے گا اب یہ 28,000 تک تعداد پہنچ چکی ہے، اور اس میں سے صرف اور صرف 12 سے 13,000 صرف پولیس کے جو لوگ ہیں، ہائی رینکڈ آفیسر، اے آئی جیز، ایڈیشنل آئی جیز، ایس پیز اور اس طرح کے جو ہائی رینک آفیسرز ہیں، ڈی ایس پیز، ایون ایس ایچ اوز بھی، یہ جو ہیں وہ فارن نیشنل ہیں. اور ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میری آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے یہ گزارش ہوگی ارباب اختیار سے کہ ان کی جو ہے وہ اینٹی کرپشن ایف آئی اے اور ادر اداروں کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ ان کے ساتھ سے چیک کریں، ان کی نیشنلٹیز چیک کریں. 15,000 کے قریب یہ فارن نیشنل ہیں اور یہ ملک چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے باہر قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ ہم اس ملک کے وفادار رہیں گے، ادھر بھی قسم کھائی ہے ہم اس کے وفادار رہیں گے. یہ کس کس کے وفادار رہیں گے یہ ذرا آپ بتائیں گے. میاں صاحب آپ نے 26 اور 27ویں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج کیا. جی 26ویں آئینی ترمیم کو سب سے پہلے میں نے ہی چیلنج کیا تھا. وہ کوئی آبجیکشن تھا تو پھر وہ میرا خیال ہے اس کو ریموو کرتے کرتے کچھ 2 یا 3 پٹیشنز اور آ گئی تھیں، اور اب میرا اس میں 4تھ نمبر ہے. سب سے زیادہ اس میں مرزا صاحب بھی ہمارے بھائی اس وقت ہیں لائن پہ، تو سب سے زیادہ اعتراض تو ان کو تھا، لیکن انہوں نے اس وقت کوئی قانونی اقدام نہیں کیا. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ دیکھیں جمہوری پروسیس کا ایسا رہنا چاہیے، قانونی پروسیس کا ایسا رہنا چاہیے. انہوں نے اس وقت بھی احتجاج تو کیا، بیانات بھی آئے، لیکن ان کی طرف سے پٹیشن نہیں تھی آئی ہوئی. میری جو پٹیشن تھی وہ دیٹ واز دا ایٹ دا فرسٹ نمبر، دیٹ واز فرسٹ ون. تو پھر وہ ہوا یہ کہ اس میں اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ کے فضل سے نوٹس ہو گئے اسٹیٹ کو، اسٹیٹ کی طرف سے بھی ابھی اس میں وکالت نامہ وغیرہ آ گیا، اٹارنی جنرل صاحب کو بلا لیا گیا. پھر اس میں جو لاسٹ ہماری ہیرنگ ہوتی رہی تھی 27ویں ترمیم سے پہلے، اس میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہوا تھا وہ کیس سن رہا تھا، اور اس کے اوپر ہمارا جو اس وقت آرگو چل رہا تھا وہ چل رہا تھا فل بینچ پہ اور لائیو ٹیلی کاسٹ پہ جو کورٹ پروسیڈنگ ہے. اس کے اوپر ہمارے آرگومنٹ ہو چکے ہیں، اور اب چونکہ 27ویں ترمیم آ گئی اور پھر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ بن گیا، اور اب امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ اس طرف جائے گا. لیکن ابھی پچھلے دنوں لرنڈ جو ہیں جسٹس آف دا سپریم کورٹ مسٹر جسٹس عائشہ ملک، ان کا ابھی آیا ہے ایک نوٹ، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ فل بینچ کو ہی سننا چاہیے. فل بینچ سے ہمارا مراد یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ممبر آف دا
آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. تو ہماری بھی استدعا یہی تھی کہ یہ پورا بینچ سنے, یعنی کہ پوری سپریم کورٹ یہ سنے. اس میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس طرح چونکہ جو نیولی اپائنٹڈ ججز ہیں وہ حکومتی جو ہمارا اس وقت اتحاد ہے انہی کی طرف سے اپائنٹ کیے گئے ہیں, تو شاید ان کا ووٹ اس طرف بھی جائے. میاں صاحب میں نے مرزا صاحب کی طرف جانا. مرزا صاحب, میاں صاحب فرما رہے تھے ہم بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کی بجائے قانون کا استعمال کیا جائے. تو مطلب جیسے انہوں نے چیلنج کیا 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم کو, تو آپ احتجاج کی بجائے قانون کا نہیں راستہ استعمال کرتے؟ سر وہ پراپرلی اپنے ٹائم پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی چیلنج کی ہوئی تھی, دیگر لوگوں نے بھی چیلنج کی ہوئی ہے, نمبر آف پٹیشنز وہاں پڑی ہوئی ہیں, لیکن وہ بینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے. کینگرو کورٹوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جسٹس قیوم جیسی کورٹیں اب بیٹھ گئی ہیں, ججز وہاں آگے ہیں. اس طرح کے مینجمنٹ کر کے کسی ایک شخص کو زیر کرنے کے لیے عدالتی نظام, CRPC, کانسٹیٹیوشن آپ نے ادھر سے اٹھا کے ادھر, آپ نے ایسے پریسیڈنٹ کبھی سیٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھے ہم نے. میں اپنی وکالت کے دوران کبھی آپ نے سنا ہے کہ بندہ بیہائنڈ دا بار اور اس کی BBA چل رہی ہو پچھلے 2 سال سے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ سر یہ وکیل بھی بیٹھے ہوئے, انہوں نے چیلنج بھی کی ہوئی ہے پٹیشن 26 یعنی ترمیم. کبھی بیل سٹیج پہ آپ نے BBA کروائی ہوئی ہو, BBA کروانے کے بعد بندہ بیہائنڈ دا بار کسی اور کیس میں چلا جائے اور اس کی BBA چل رہی ہو 2 سال سے؟ کبھی ایسا سنا ہے سر پاکستان کی تاریخ میں, اور یا کسی انڈیا کی IPA کی تاریخ میں, یا کسی کرمنل لا کے حوالے سے؟ جی جی, یہ پہلی بار پاکستان میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, صرف ایک فرد کے لیے, اس کا نام ہے عمران خان. ٹھیک ہے, وہ سپریم کورٹ سے لے کے نیچے ہائی کورٹ سے لے کے نیچے تک. اب نیچے تو ذرا انہیں پتا ہے کہ اب اگر عدالتیں شفٹ کرنی ہے, ٹرانسفر کرنی ہے ججز کی, تو وہ نیچے اسلام آباد سے کریں نا, کیوں نہیں کر رہے؟ وہ ان کی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ مینیج کرنا تھا, وہاں کیس نہ لگے, اگر کیس لگے بھی تو خلاف کر دو, اگر خلاف ہو بھی تو اوپر سپریم کورٹ مینیج کی ہوئی ہے, ہم نے جی اپنے ججز لے کے آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس جائے گا کیس. تو مطلب پہلی بات ہے کیس ہی نہیں لگے. تو یہ صورتحال آپ دیکھیں کہ مطلب کتنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے, وہاں کتنا احتجاج ہوا ہے, تو وہاں قانونی تناظر بھی جنگ لڑی جا رہی ہے. تو میرے بھائی بات یہ ہے, جہاں کسی ملک کا آئین بے توقیر ہو جائے, جمہوریت بے توقیر ہو جائے, پارلیمنٹ بے توقیر ہو جائے, فنڈامنٹل بنیادی انسانی حقوق معطل ہوں, تو وہاں مطلب کیا ہونا ہے سر؟ صرف احتجاج یہی کرنا ہے نا کہ ان کو ضمیر جگانے کے مترادف ہوگا, عوام کو یونائٹ کرنے کے مترادف ہوگا, اداروں کو اپنے چونکہ ہمارے پاس تو فرد ایک ہی چیز ہے نا جی, آئین, جس نے یہ چاروں صوبوں کو جوڑا ہوا ہے. چونکہ پشتون زبان الگ ہے, بلوچی زبان الگ ہے, پنجابی زبان الگ ہے, سندھی زبان الگ ہے, کشمیری الگ ہے, GB کے لوگ کی زبان شینا الگ ہے. تو ہمیں کون سی چیز ایسی بائنڈنگ رکھتی ہے اس ملک کے ساتھ, وفا کے ساتھ جڑے رکھنے کے لیے؟ وہ آئین ہے. اور آئین کا آپ نے 26ویں اور 27ویں بلکہ 28ویں آئندہ آنے والی 29ویں آپ نے عشر نشر اس کا کر رہی ہے. جو 1973 کا متفقہ آئین تھا اس کا تو حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا آپ نے, اور اتنے بڑے پیمانے پہ. اور وہ لوگ کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے عوام کے ٹرو ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں ہے. مرزا صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لاسٹ منٹ ہے. میاں صاحب جاتے جاتے نا ہم پاکستان کے دشمن ممالک کے لیے ایک میسج ریکارڈ کرتے ہیں, وہ آج میاں آصف صاحب دیں گے. دیکھیں میسج DG صاحب نے بھی دے دیا, اور میسج یہی ہے, میں خود ایک آرمی صاحب میں نے پہلے بتایا, اور ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری جو پاک دھرتی ہے اس کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ اٹھے. اور انشاءاللہ بفضل تعالی ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور وہ ثابت بھی کیا. ابھی آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے پاکستانی جو ہے وہ برتری نہ خود انڈیا کو تسلیم کرنی پڑی بلکہ امریکہ نے اس کا اعتراف کیا, اور انشاءاللہ بفضل تعالی یہ دھرتی قائم و دائم رہے گی, اور ملک دشمن جو ہیں وہ اسی طرح ہمیشہ شکست سے دوچار ہوں گے. مرزا احسن بیر صاحب بہت شکریہ آپ کا, میاں آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ, شیخ دانیال صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.